السلام علیکم۔ آج میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے لگا ہوں زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کی طرف سے جو جابز اناؤنس ہوئی تھی 2022 میں، اس کے بارے میں۔ زرعی ترقیاتی بینک میں تقریباً ہر سال ہی 300 کے قریب OG3 لیول کی جابز اناؤنس کی جاتی ہیں، جو کہ ہمیشہ ہی OTS اوپن ٹیسٹنگ سروس کے تھرو ہوتی ہیں۔ اس کی فیس پچھلے سالوں میں 200 یا 300 ہوا کرتی تھی، بٹ اس سال یہ فیس زرعی ترقیاتی بینک والوں نے تمام کینڈیڈیٹس کی اپنی طرف سے ہی پے کرتی تھی، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی فیس پے نہیں کرنی پڑی تھی۔ اب یہ بیسیکلی فیلڈ کی اور آفس کی یہ مکس جاب ہوتی ہیں، یہ موبائل کسٹمر آفیسر ٹائپ کی کوئی جاب ہوتی ہے۔ تو اس میں تمام کیٹیگریز کے، مطلب ایگریکلچر کے، انجینئرنگ کے، لاء کے، میڈیکل کے، تقریباً سب ہی اسٹوڈنٹس ایلیجیبل تھے، اور منیمم ایجوکیشن کا کرائٹیریا گریجویشن تھا۔ جیسے ہر سال ہوتا ہے، تو اس دفعہ بھی اس کے ٹیسٹ میں انہوں نے اپنے جو ٹیسٹ کے اندر کنٹینٹس تھے وہ ریلیز کر دیے تھے، جس میں ایگریکلچر پارٹ تھا، انگلش، میتھمیٹکس، جنرل نالج اور تھوڑا بہت جاب ریلیٹڈ، جس میں کہ ہمارے پاس انٹرسٹ کیلکولیشن، پروفٹ لاس، جو کہ بینک کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی تھی۔ ٹیسٹ ایک بیسک لیول کا تھا، جس میں جنرل نالج بھی ایزی تھی، میتھ کے پورشن اور کیلکولس اور یہ پروفٹ لاس یہ بھی ایزی تھا۔ ایگریکلچر کا اتنا زیادہ پورشن نہیں تھا جتنا مینشن کیا گیا تھا، 20%، بہت ہی کم کوشچنز تھے، جیسے کہ پاکستان میں کس قسم کی فصلیں ہوتی ہیں، ربی ہوتی ہے اور خریف کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک تو اور کہ کون سی فصل ربی ہے، کون سی فصل خریف ہے، تو اس قسم کے کوشچنز تھے۔ جبکہ جو انگلش کا پارٹ تھا وہ بہت ہی عجیب تھا، مطلب کہ ایسے عجیب و غریب سینونیمز اور اینٹونیمز جو میرا نہیں خیال کسی نے بھی پڑھے ہوں گے کبھی۔ تو بس وہ انگلش کا پورشن بہت زیادہ ٹف تھا۔ اس میں تقریباً 20 سے 25 MCQs تھے، جو تقریباً سب کے سب بھی بہت ڈیفیکلٹ تھے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ بیسک لیول کا ہوتا ہے، اور تقریباً 10 سے 15 دن کے اندر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے ہر سال۔ اس سال بھی ایکسپیکٹڈ ہے 28 تاریخ کو ٹیسٹ ہوا، تو 13 یا 12 تاریخ تک اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوتا ہے۔ انٹرویو میں بھی اتنے خاص سوال نہیں ہوتے، بس آپ نے اپنی ڈگری کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ZTPL میں آ کے اپنے آپ کو کس طریقے سے بینک کے لیے فائدہ مند ثابت کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو آفر لیٹر جاری کر دیا جاتا ہے۔ جی، جہاں تک اس کے ٹیسٹ کو پریپیئر کرنے کی بات ہے، تو یہ آپ کو یوٹیوب پہ اس کے کافی پاس پیپرز وغیرہ مل جائیں گے سالو ہوئے ہوئے، تو موسٹلی مطلب اس سے ملتا جلتا ہی ٹیسٹ آتا ہے۔ مزید آپ کو مطلب جو اس کے کنسیپٹ، جیسے کہ اس بار انہوں نے بولے تھے کہ جی بینکنگ سیکٹر کے اندر سے NPV، اس کے بعد IRR اور پروفٹ لاس کیلکولیٹ کرنے کے کنسیپٹس وغیرہ یہ آپ تیار کر لیں، اور ایگریکلچر کے کچھ بیسکس پاکستان سے ریلیٹڈ، جو ایگریکلچر کی کون سی فصلیں کس میں آتی ہیں، تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ تھوڑی آپ کی ڈگری سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں۔ باقی انگلش، میتھس کو جنرل نالج والا پورشن وہ تو بہت ہی بیسک ہوتا ہے، وہ آپ کو اس میں زیادہ ٹائم اپنا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس جو ایگریکلچر کا اور جو بینکنگ ریلیٹڈ جو کنسیپٹس وغیرہ ہیں، تو وہ انہوں نے اپنا شیئر کیا ہوا تھا کیا کیا کورس کنٹینٹ ہوگا، تو وہ آپ پریپیئر کر لیں۔ باقی ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرتے وقت اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے کہ جو آپ کے سالو کرنے والے کویشچن ہیں ان کو بعد میں کریں، جو انگلش کے، جنرل نالج کے اور ایگریکلچر کے کویشچنز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آپ پہلے اٹیمپٹ کر لیں، کیونکہ وہ 60 سے 65 آپ کے کویشچنز بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ میتھ والوں کو کرنے کی کوشش کریں، میتھ کے پھر کیونکہ ان میں ٹائم لگتا ہے، اور پروفٹ لاس کیلکولیٹ کرنے میں اس میں زیادہ آپ کا ٹائم جاتا ہے۔ اور انگلش جو کویشچنز ہوتے ہیں جو پیراگراف کے اندر سے پھر پہلے اوپر پیراگراف دیا ہوتا ہے، نیچے کویشچنز ہوتے ہیں، تو اس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے، اس پہ بھی کافی آپ کا ٹائم جاتا ہے۔ تو کوشش کریں ان کو بعد میں اٹیمپٹ کریں، تو آپ کے اچھے خاصے 60 70 80
ایزیلی آپ کے جو ہے نا اٹیمپٹ ہو جائیں گے. اور کیونکہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی تو اینڈ پہ آپ تکا بھی لگا سکتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ جو پہلے آپ کے کوشچنز ہیں ان کو آپ کر لیں. اور ایک اور چھوٹی سی ٹپ ہے کہ جو ببل فل کرنی ہوتی ہیں وہ آپ کبھی بال پوائنٹ سے نہ کریں. بال پوائنٹ سے فل کرنے میں نا اس کو کافی ٹائم لگتا ہے صحیح سے کرنے میں، تو وہاں پر آپ مارکر اگر بلو یا بلیک کا یوز کریں تو وہ بہت جلدی آپ کے ببلز فل ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کا ٹائم کافی بچ جائے گا وہاں پر. اور اس کے بعد انٹرویو کی بھی کچھ ویڈیوز اپلوڈ ہیں، لوگوں نے اس کا شیئر کیا ہوا ہے اپنا ایکسپیرینس. تو اس میں کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا، وہ بس بیسک لیول پہ انٹرویو ہوتا ہے جس میں آپ کا انٹروڈکشن پوچھتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن پوچھتے ہیں، اور آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ فیلڈ میں سرو کرنا چاہتے ہیں یا آفس جاب کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو ریموٹ ایریا میں بھیجا جائے تو وہاں آپ سرو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اینڈ لاسٹلی آپ زیڈ ٹی پی ایل میں آ کر زیڈ ٹی پی ایل کو کیا فائدے پہنچا سکتے ہیں. تو اس طرح کا 4 سے 5 منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو آفر لیٹر سینڈ کر دیا جاتا ہے اگر آپ میرٹ پہ پورے آ رہے ہیں.